بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل۔ آنکھ بند کرنا۔ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، اگر آنکھ بند کر لینے سے خشوع اور عاجزی زیادہ ہوتی ہے تو مکروہ نہیں، تاہم آنکھ کھلی رکھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سجدے کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے اور آنکھوں کو بند کرنے سے یہ سنت ترک ہو جاتی ہے۔ آنکھ کا آپریشن۔ اگر آنکھ کے آپریشن کے بعد رکوع اور سجدہ کرنے میں آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے کرے، اور سجدے کا اشارہ کرتے ہوئے سر کو رکوع کی نسبت زیادہ جھکائے۔ آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھنا۔ جو شخص کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں، وہ لیٹ کر سر کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ نماز ہو جائے گی، مگر اپنی آنکھ، اپنے دل اور اپنے آبرو کے اشارے سے نماز ادا نہیں کر سکتا۔ اس طرح نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ آنکھیں بند کر لینا۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں، کسی مصلحت کی وجہ سے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ نہیں، مثلاً ایسی چیز کو دیکھنے سے آنکھیں بند کر لینا جو انسان کو سب کچھ بھلا دے یا نماز سے غافل کر دے، تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنے کی صورت میں اسے خشوع اور عاجزی حاصل نہیں ہوتی، اور آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کی صورت میں خشوع اور عاجزی حاصل ہوتی ہے، تو ایسے آدمی کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بہتر ہے۔ بلا کراہت نماز درست ہو جائے گی۔ آواز بلند کرنے کا درجہ۔ امام بلند آواز، خوش الحان تجوید کے مطابق صحیح قرأت کرنے والا ہونا چاہیے، اور امام اس قدر بلند آواز سے نماز پڑھائے کہ تمام نمازی یا جماعت میں شامل اکثر نمازی اس کی آواز سن سکیں، اور اگر امام کی آواز اتنی پست ہے کہ تمام نمازی یا اکثر نمازی ان کی آواز نہ سن سکیں تو کم از کم اگر پہلی صف کے آس پاس کے نمازی ان کی آواز سن لیتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، مگر ایسی پست آواز والے آدمی کو امام بنانا مناسب نہیں۔ تاہم موجودہ دور میں لاؤڈ اسپیکر نے اس مسئلے کو آسان کر دیا ہے اور پست آواز والی شکل ختم کر دی ہے۔ آواز بن جانا۔ نماز میں چھینک یا ڈکار کی وجہ سے جو آواز بن جاتی ہے اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ آواز سن کر اقتدا کرنا۔ اگر صفیں متصل ہیں، درمیان میں خالی جگہ نہیں، تو آواز سن کر اقتدا کرنا صحیح ہے۔ اگر درمیان میں کوئی نہر یا سڑک یا کمرہ یا مکان ہے تو صرف لاؤڈ اسپیکر یا ریڈیو کی آواز سن کر اقتدا کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ عرفات میں بعض لوگ مسجد نمرہ میں نہیں جاتے اور خیمے میں ریڈیو کھول کر اقتدا کرتے ہیں، حالانکہ صفیں متصل نہیں ہوتیں، درمیان میں بہت زیادہ خالی جگہ ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی اقتدا صحیح نہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ خیمے میں کسی کو امام بنا کر اس کی اقتدا میں نماز ادا کریں۔ آواز کتنی ہو؟ امام کو تکبیرات وغیرہ میں اتنا ہی آواز بلند کرنا سنت ہے جتنا ضروری ہو۔ ضرورت سے بہت زیادہ اونچی آواز نکالنا مکروہ ہے۔ اس میں تکبیر تحریمہ اور دوسری تکبیروں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔